جو دنیا میں لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اس بندے کے اپنے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہونے دیتا، اگر وہ خود بھی اپنے گناہوں کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ ایک عجیب و غریب حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک گناہ گار شخص اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی نور کی چادر اس کے اوپر بھی اور اپنے اوپر بھی اوڑھ لے گا اور اس سے گفت و شنید ہوگا، اس سے کہے گا یاد کر تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، مخلوق ان کی آواز کو، ان کی گفتگو کو سن نہیں رہی ہوگی، یہ سب کچھ پردے کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا یاد کر فلاں گناہ تو نے کیا تھا، وہ آگے سے سر جھکائے گا، کہے گا میرے مولا میں نے وہ گناہ کیا تھا، یاد کر فلاں گناہ تو نے کیا تھا، دوبارہ اقرار کرے گا یا اللہ میں نے گناہ کیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اسے بار بار گناہ گنوائے گا، وہ اس کا اقرار کرتا رہے گا ہاں میرے مولا میں نے یہ گناہ کیے تھے۔ اب وہ دل ہی دل میں یہ خیال کرے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا، اللہ نے سارے گناہ مجھے یاد کروا دیے اور میں نے اقرار بھی کر دیا، اب مجھے عذاب ہوگا، اب مجھے تکلیف ہوگی۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس گہما گہمی میں ہوگا، اس خیال میں ہوگا کہ اتنے میں میرا رب ارشاد فرمائے گا اے میرے بندہ مومن، دنیا میں میں نے تیرے گناہوں کا پردہ ڈالا تھا، گناہوں کو پردے میں رکھا تھا، آج بھی گناہوں کو تیرے پردے میں رکھتا ہوں، یہ نیکیوں کا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں تھام اور جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت کا پروانہ اس وقت ملے گا کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو اس پر ڈٹ نہ جایا کریں کہ گناہ میں نے کیا ہے، جو کرنا کر لو، نہ، اللہ کی بارگاہ میں توجہ کریں، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے نادانی کی صورت میں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، تو یقیناً میرا رب تعالیٰ دنیا میں بھی معاف فرما دے گا، کل قیامت کے دن بھی اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اگر قیامت کے دن حساب کتاب، عمر فاروق فرماتے کہ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا نا تو کوئی بچ نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ نے کل قیامت کے دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی لے آنی ہے اور چھوٹے اور بڑے گناہ کو بھی لے کے آ جانا ہے، اور وہاں ہی سارا حساب و کتاب ہوگا۔ اور جب حساب و کتاب شروع ہو گیا تو انسان میرے خیال کے مطابق پہلے سوال سے بھی بری نہیں ہو سکے گا۔ اگر پہلا سوال نماز کے بارے میں ہو گیا نا تو نہ جانے ہم سے کتنی نمازیں رہ گئی ہوں، کیونکہ ہمیں یہ اتھینٹک نہیں پتا کہ ممکن ہے ہماری نماز مقبول ہو یا نہ ہو، کیونکہ نماز کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں دل میں ذرہ برابر بھی ریاکاری آ گئی، دل میں ذرہ برابر بھی یہ شائبہ آ گیا کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس نماز کو میں بہتر کروں، تو نماز گئی۔ کل اللہ تعالیٰ کیا قیامت کے دن فرمائے گا تو نے اپنے دل میں ریاکاری لائی تھی نا، فلاں بندے کو دکھا رہا تھا، جا آپ فلاں بندے سے اپنا نامہ اعمال لے لے، جا اس فلاں بندے سے اپنی جزا لے لے، تم دونوں سے میں بری ہوں، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اگر انسان خود ایفرٹس کرے گا نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرمائے گا۔